کام خاتم 5 باب پر اس کی 13 تو 15 تک اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ سبھوں کو بڑی برکت بخشیے، آمین۔ سبھی بیٹھیں گے خداوند کی حضوری میں۔ ویلکم، خوش آمدید جی آیا نو خداوند دی حضوری چ تہانوں ویلکم کردے ہاں۔ ہاللویا، جی آیا نو تہانوں خدا دی حضوری چ ویلکم کردے ہاں۔ خان صاحب میں ذرا تھوڑا جہا شور کام کرو ہاں، تھوڑا جہا چیخدا نہ ہو، ایفیکٹ تھوڑا کٹ کر دیں۔ ہاللویا، تھینک یو جیسس۔ اوکے جی، آج ہم بائبل میں سے ایک بہت بڑی ورس کو اپنی نصیحت کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یعقوب 5 اور 13، 14 اور 15، 16 آیت، 4 آیتوں کو ہم نے تلاوت سنا ہے۔ بائبل میں پہلی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ بائبل مصیبت زدہ کو دعا کرنے کی پیشکش کرتی ہے، اور خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ یہ سب سے اول کام ہونا چاہیے، سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو۔ لیکن ہم جب مصیبت میں ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے روتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں میری مدد کرو۔ لیکن بائبل میں لکھا ہے اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ ہم مصیبت زدہ بھی ہوتے ہیں اور خدا کو یاد نہیں کرتے، خوش بھی ہوتے ہیں تو خدا کو یاد نہیں کرتے۔ اور سیزن چل رہا ہے جی بیاواں دا، شادیاں دا سیزن چل رہا ہے اور اسی خوش ہوتے ہیں۔ اوہی پرانی ریت، چول پرات چ پا کے لوگاں دے گھر ونڈ دینے، لیکن چولاں تے دعا نہیں کرتے۔ پہلی دیگ خدا دی ہے۔ ہم خدا کو راضی نہیں کر رہے، ہم لوگوں کی باتوں کی خاطر یہ کر رہے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، ان کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ پورا چول ہی لوگاں دے گھر چ ونڈ دیتے جان۔ یہ بھی روایتی نظام نہ ہو تے چول بھی نہ ونڈے جان، یہ روایتی نظام ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے اگر تم میں کوئی غم زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، پرستش کرے، خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کرے، ایسے جیسے داؤد کرتا تھا۔ داؤد جب جنگ جیت کر آیا وہ تاردار سازوں کے ساتھ جھومتا ناچتا ہوا، نرسنگے پھونکے جا رہے ہیں، ڈف بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، اور وہ دھمال ڈالتا ہوا بھائی جی اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اور اس کی بیوی کہتی ہے آج بادشاہ کیسا احمق معلوم ہوتا ہے، جب وہ اپنے شہر کی لونڈیوں کے سامنے برہنہ ہوا جاتا تھا، وہ کہتے تم ایسے ناچ رہے تو تمہیں تو تمہارے کپڑوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ اور اس نے کہا تم کیسی بات کر رہے ہو، یہ رقص نہ تو انسان کے لیے نہ ان عورتوں کے لیے تھا، یہ تو رقص خداوند کے لیے جس نے مجھے جنگ فاتح کروائی ہے، وہ اس کے لیے ناچتا ہوا آتا ہے۔ وہ خوش تھا اور حمد کے گیت گاتے ہوئے اپنے گھر کو لوٹا اور خداوند اسے برکت پر برکت دے رہا تھا۔ آج میں اور آپ خوش ہوتے ہیں، بھائی جی میری کیا ہی بات ہے، میرے ورگا ماں نے جمعے کوئی نہیں پورے پاکستان۔ This is my talent، وہ کہنے نے میرا ٹائلنٹ بھائی یہ ہے، یہ میری قابلیت ہے، یہ میرا ہنر ہے۔ لیکن بائبل کہتی تو خوش ہو
تو کیا کرے؟ حمد کے گیت گائے کیونکہ سرفرازی پیری اور سلامتی خداوند کی طرف سے ہے۔ خدا آپ کو اگر سلامت رکھتا ہے، ترقی دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے، تو یہ خوشی بھی خداوند کے لیے آپ کو کرنی چاہیے۔ ہم بیماری سے شفا پاتے ہیں، ہم شکر گزاری نہیں کر پاتے۔ ہم سوچتے ہیں شکر گزاری دیکھ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں شکر گزاری لوگوں کو بلا کر کی جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں شکر گزاری بڑے اکٹھ میں کی جا سکتی ہے، شکر گزاری کے لیے 100 لوگوں کا کھانا بنانا ضروری ہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ لیکن بائبل تو ایسا کچھ نہیں کہتی۔ بائبل تو کہتی جو کوئی خوش ہو وہ حمد کے گیت گائے۔ یہاں پر نہیں لکھا ہوا جب 100 کی جماعت میں گئے، آپ خود خداوند کے زور گھٹنوں کے بل ہو کر جب اس کی حمد، تعریف اور تمجید کرتے ہیں تو وہ آپ کی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے۔ کیا حابل جب ہدیہ لے کر گیا، جب حابل اپنی شکر گزاری خداوند کے پاس لے کر گیا، اس کے پاس 10 لوگ تھے، 100 لوگ تھے؟ نہیں، اکیلا ہی خداوند میں گیا اور مقبول ٹھہرا۔ آپ بھی ایسی شکر گزاری کریں جیسی خداوند کو پسند ہے۔ لیکن آپ جب غم زدہ ہوں، جب آپ کے دل پر چوٹ لگے، جب آپ کو پریشانی ہو، تو بائبل میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو میں کوئی پریشان ہو، اپنی کوٹھڑی میں جائے، اپنے پیچھے دروازہ بند کرے اور پوشیدگی میں دعا کرے، خدا سے مانگے۔ اور یسوع نے کہا میں تمہارا خدا جو پوشیدگی میں سنتا تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ لیکن ہم دروازہ بند ہی نہیں کرتے، سانو ڈر لگتا ہے، کلیاں دعا نہیں کر سکتے، ان کلے بہ کے فون سن سکتے ہیں، کلے دعا نہیں کر سکتے، لیکن کلے بہ کے پاویں ساری رات فون سنتے رہی ہے، وہ کوئی گل نہیں، کیونکہ وہ شیطان نال ہی ہے نا، وہ تو کام ہی شیطان دا ہو رہا ہے۔ تے جدوں دعا کرنی وہ چکامے پہننا لنگیا کوئی ہن کوئی ہے گا کمرے چ، کوئی گلا نہ دبا دے، دباؤ پہ رہے ہیں۔ کیوں؟ ابلیس چاہتا ہے گناہ میں پڑے رہو۔ وہ آپ کو تب تنگ کیوں نہیں کر رہا اس روم میں جب آپ گناہ کی زندگی میں ہو؟ وہ خوش ہے، وہ تمہیں ابار رہ کر میں تیرے نال ہے گا۔ اور جب جیسے ہی ہم نے سوچا مجھے دعا کرنی، وہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کو روکے گا۔ اسے پتہ ہے جس دن اس نے خداوند سے کال ملا لی، یہ غالب آئے گا میری ساری قدرت پر، میری ساری طاقت پر، یہ غالب آئے گا۔ اس گھر میں میں نہیں رہ سکتا، اس زندگی میں میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وہ آپ کو ڈراتا ہے جب آپ پریئر کرتے ہیں۔ تو آپ بائبل کا خدا کہتا ہے جب تو پریشان ہو تو اپنی کوٹھڑی میں جا، دروازہ بند کر۔ یہ گھر کے کونے، آپ کی دیواروں کے کونے آپ کے لیے نعمت ہے۔ اب اسرائیلیوں کی طرح دعا کریں، وہ دیوار کے ساتھ اپنا منہ لگا کر دعا کرتے ہیں، کونوں میں گھس کر دعا کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خداوند ہماری خاکساری کو دیکھ، وہ آنسو بہا بہا کر دعا کرتے ہیں، وہ روتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں اور خداوند کو پکارتے ہیں۔ خدا بھی آسمان چھوڑ زمین پر اتراتا ہے، کیونکہ وہ دعا کرتے ہیں جو بائبل کے عین مطابق ہے۔ اور ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ خداوند چھت پھاڑ کر آ، کوئی چھت کے نیچے بیٹھا تو اور خداوند سے دعا کر رہا ہے کہ چھت پھاڑ کر آ، سب سے پہلے نیچے تو آئے گا۔ بائبل کہتی ہے دعا مانگنے سے پہلے جان لے کہ تم کیا مانگ رہا ہے۔ آپ کے لفظ درست ہیں؟ آپ کی پریئر کا طریقہ کار کیا ہے؟ اب مجھ پر 12 لاکھ کا قرض تھا، میری اہلیہ کو پتا ہے، میرے گھر کے لوگوں کو پتا ہے، جو جانتے تھے مجھے، اور میری تو کوئی گارنٹی نہیں تھا دیتا۔ کہتے اتنے پیسے نے تیرے تھے، تیرے لائے گا کون؟ لوگوں کو کہتا میری گارنٹی دو ذرا، میں مشکل میں، کہتے کوئی گارنٹی نہیں۔ میرے اپنے رشتہ دار کہتے کوئی گارنٹی نہیں۔ بھائی جی اپنی گارنٹی آپ ہی، دور دور ہی السلام علیکم کرتے تھے۔ لیکن آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں گھٹنے ٹکائے خداوند سے کہا، میں رویا، میں خداوند سے کہا، میں نے کہا 12 لاکھ ہے، یہ ایک بار میرے اوپر سے اتار دے، یہ زندگی تیری ہے، اس کے بعد مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ میں نے خدا سے بات کی، میں خدمت میں آیا اور میں نے خداوند سے کہا یہ 12 لاکھ اتار دے، اس قرض میں سے مجھے نکال، میں 24 گھنٹے اپنی لائف کے آپ کی خدمت کے لیے دوں گا۔ اب میرے پاس سورسز جو آفر ہوتے ہیں۔ اب میں نے بائبل اٹھائی، ساتھ میں مجھے لیب ٹیکنیشین کا کورس کر رہا تھا، مجھے ساتھ میں شوکت خانم لیب میں جاب مل گئی، فلوٹمی کا کام کرنا تھا، میں نے سیمپل لینا تھا اور سیمپل لینے کا مجھے 28,000 مل رہا تھا 2017 میں۔ اور ادھر میں نے بائبل اٹھائی، ادھر مجھے جاب آفر ہوگی۔ میں نے کہا یہ بائبل میں کچھ تو ہے،
میں تو پچھلے 5 سال سے جاب ٹرائی کر رہا ہوں, آج میں نے دعا کی تو مجھے یہ جاب کیوں آفر ہے؟ اگر میں جاب کرتا ہوں میں دعا نہیں کر سکتا, اگر میں یہ جاب کرتا ہوں میں چرچ نہیں جا سکتا, سنڈے بیزی. آپ کو جو لیب کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ چھٹی نہیں ہوتی, جن کا ڈاکٹر لائن کے ساتھ تعلق ہے ان کو پتہ چھٹی نہیں ہے اس سلسلے میں, ان کو چھٹی نہیں ہوتی. میں نے کہا ہاں میں اگر میں یہ کروں گا تو میں چرچ کب جاؤں گا, میں دعا کب کروں گا. میں نے وہ جاب چھوڑ دی, جھوٹ بول دیا میں نے اپنے گھر میں نے یسوع کے لیے, خدا کے لیے جھوٹ بولا. اپنے باپ سے کہا, انہوں نے مجھے نہیں رکھا. لیکن شام کو ابلیس نے ایک بندہ بھیجا میرے گھر آ کے تھا, او بھائی جی تو نو تھے بلا رہے. میں کہا میری جان چھڑو یار, جاؤ مجھے نہیں کرنی جاب. اسے سائٹ پر لے گیا میں نے کہا جاؤ یار مجھے یہ جاب نہیں کرنی. اب میں اس وقت 12 لاکھ کے قرض کے نیچے تھا جب مجھے جاب آفر ہوئی. تو مطلب آپ جب پریئر کرتے ہیں, جب ہم مصیبت زدہ ہوں تو دعا کریں. میں نے بہت پریئر کی, خداوند سے مانگا, ہم نے کہا خداوند تو ازلی ابدی بادشاہ ہے, ہر روز خداوند سے دعا کرتا, میں کلام پڑھتا, خدا کے لوگوں کی گواہیوں کو سنتا, میں بڑے بڑے خادموں کی میں نے گواہی کو سنا وہ کیسے پھنسے ہوئے تھے. میں نے کہا خداوند ہاں سچ میں مجھے ایسے ہی نکلنا ہے, مجھے نکال, میں مصیبت زدہ ہوں, میں پریشانی میں ہوں. میں ایک جگہ سے لون اٹھاتا دوسری جگہ پہ قسط دے دیتا تھا, میں یہاں سے لون اٹھا کے وہاں قسط دے رہا ہوں, اور ایسے کرتے مجھ پر 12 لاکھ ہو گیا. اب میں روتا چھپتا پھرتا تھا, کوئی میرے ہاتھ کو پکڑتا نہیں تھا. لیکن ایک روز ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہا یسوع تجھے بلاتا ہے. میں کہا اللہ میں یسوع بلا ہے, میرے پتہ ہے میں کہ نہیں جھوٹ بولنا ہے. پہلے 15 دن تک میرے جھوٹا جنک دے, بینک والے نے جھوٹ بول بول کے تو میں ٹائم پاس کرتا سی, دے رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کر رہے ہیں, کرار رہے ہیں, ہو رہے ہیں کے پیچھے. اور اس نے کہا یسوع تجھے بلا رہا ہے. میں کہا میں دنیا دے سارے نہ بڑے جھوٹے. ایک مہینے میں پورا ماہ جھوٹ بول کے نکالتا تھا, پورا ماہ. سوچو میں کون کون سی گیم کھیل کے بینک والوں کو آرے لگاتا تھا. میں نے, اس نے مجھے کہا یسوع بلاتا ہے. میں نے کہا کہ جب تک یسوع میرے ساتھ نہیں بولتا میں تیرے ساتھ ہوں. کہتا ہوں کہ 2 سال لگ گئے, کوئی آواز نہیں آتی تھی, الٹا مجھ پر مصیبت بڑھتی جا رہی تھی. میں نے کہا انہوں نے بائبل اٹھائی ہے, کچھ تو ہے, اب یہاں پر کچھ تو ہے. میں بائبل کا گیان نہیں ہے, اس آدم کے ساتھ وہ مجھے کچھ بتاتا بھی نہیں تھا. کہتا بس چلو خدا کہتا ہے میں تجھے بحال کر دوں گا. نہیں خدا تجھے بولتا ہے, تیرے ساتھ بولتا ہے, وہ میرے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا. میں کئی گھنٹے دعا میں بیٹھا رہتا خدا کی, کوئی مجھے آواز نہیں تھی آتی, کوئی سلسلہ, کوئی روحانیت فیل ہی نہیں تھی ہوتی مجھے. ایک دن جس شخص کے ساتھ تھا میں, اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے خدمت چھوڑنے کا نیت کی. ایک کال مجھے آئی پاسٹر ڈیوڈ جون آسی صاحب کی. انہوں نے مجھے کہا داؤد. میں نے کہا یس سر. کہتے مجھے خداوند نے یہ پیغام دیا ہے کہ تو خدمت چھوڑ کر اپنی زندگی میں واپس جانے والا ہے. اور آپ کو سچ بتاؤں, اس شام میں اپنے گھر میں لا کر ادھر لے کے لگایا سی کہ میں نے کہا پھر یہ بوتل اندر جائے گی اور پھر وہی شیطان باہر. میں 2 سال بعد ایسا سوچ رہا تھا, میں ابھی میں سوچ رہا ہوں, اور خداوند نے شخص کو میرے لیے تیار کیا اور میں پھر تعجب کرنے لگا, میں پھر سے حیران. میں نے کہا ہاں کچھ تو ہے. اب ان کو کیسے پتا چلا؟ یہ تو میرے گھر والوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ میں یہ کرنے والا ہوں. اور میں نے کہا جی ٹھیک ہے, خداوند نے آپ کو تو میں بھی آپ سے ملنا چاہتا. کہتے آجو. ہانڈو گجرا میں گیا, ان کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں نے کہا میرے لیے پریئر کرو, ابلیس غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھے. میں نے کہا دعا وہ کرنا کیا میں لوگوں کے لیے دعا کر سکوں. میں ڈیکن تھا 2 سال ایک شخص کے پاس رہنے کے بعد میں ڈیکن تھا. 3 سال میں میری ڈیڈیکیشن ڈیکن کی ہوئی. خدمت کے پہلے سال میں ان سے کہا میرے لیے دعا وہ کرنا کہ میں لوگوں کے لیے دعا کر سکوں. جب اس شخص نے مجھے چھوڑا پھر میں نے کوئی استاد نہیں پکڑا, پاسٹر ڈیوڈ جون آسی کے علاوہ میں نے کوئی استاد نہیں پکڑا. اور انہوں نے مجھے کہا جاؤ, خدا آپ کو نشانوں کے ساتھ استعمال کرے گا, معجزات کے ساتھ. میں نے اس بات پر یقین کیا. اپنے گھر میں آیا, میں نے بائبل اٹھائی, بائبل کو پڑھنا شروع کیا. میں دعا بندگی میں ٹھہرا. 21 دن 15 دن فاسٹنگ کے, 21 دن فاسٹنگ کے, 40 دن کی نیت کے 15 دن بعد میں بیمار ہو گیا.
میں نے خداوند میں دعا کی, میں نے کہا خداوند میں 40 دن پورے کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتا کہ میں کسی کو بھوکا نہیں دیکھتا. میں نے بائبل میں پڑھا وہ کسی کو بھوکا نہیں دیکھنا چاہتا, وہ کسی کو تنگی دے کر اپنے ساتھ اپنا ہونے کا احساس نہیں کرواتا. وہ کہتا جو ایمان لائے میں اس کے ساتھ ہوں. میں نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تو میرے ساتھ ہے. اور 15 دن بعد میں نے لوگوں پر دعا کرنا شروع کی. ایسے میں چرچ میں گیا اور ایک شخص کے پاس میں چرچ میں گیا, وہ مجھے کہتا, اسے پتا تھا یہ 2-3 سال میں لوگوں کے پاس خدمت کے لیے جا رہا ہے, ادھر ادھر بھاگ رہا ہے بیچارہ. اس نے دعا کا موقع دیا. میں نے مائک پکڑا, میں نے کہا میں خداوند یسوع کے نام میں اس چرچ کی ہواؤں فضاؤں کو خداوند کے کنٹرول میں دیتا ہوں. جتنی وبائیں بلائیں ہیں یہاں سے ظاہر ہو جائیں, چیخیں چلائیں اور ریموو ہو جائیں. ایسے میں نے پریئر کرنا شروع کر دی. مجھے پتہ ہی نہیں تھا پریئر کیسے کرتے ہیں. میں نے ایسے پریئر کرنا شروع کی, وہ چیخنے چلانے لگا ایک شخص میں سے. اب میں ڈر گیا, میں نے مائک رکھا, لاگ نیچے بیٹھ گیا. اب وہ پادری میری طرف دیکھ کے بھائی حاضر کرتا کرنا کہ نہیں. ہر میں عبادت ختم ہونا انتظار کرتا. میں کہ عبادت ختم ہو گئی یا دعا کرتے میں گیا ہو جائے. اور ایسا ہوا, انہوں نے مجھ سے دعا کروائی. ایک گیت گایا, وہ تڑپ رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. اسے 2 لوگوں نے پکڑا ہوا. جیسے ہی اگلی دعا کا موقع آیا, پادری مجھے اشارہ کرے, ادھر بات سن, کیا کیا تو نے. میں اس کی طرف دیکھوں نا, میں آنکھیں بند کر کے دعا کی, جو میں تھوڑی آنکھ کھول لوں, وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا. اب اس نے دعا کے لیے سبوں کو کہا, سبوں کی آنکھیں بند کر. میں وہاں سے گیا, میں نے کہا چلو موقع بن گیا. میں وہاں سے بھاگ گیا. سوچو جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے تو خدا آپ کے لیے کیسے بڑے کام کرتا ہے. وہ اپنے آپ کے ساتھ ہونے کا آپ کو احساس کرواتا ہے. وہ بتاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں, تو مت گھبرا, مت ڈر, میں تیرے ساتھ ہوں. اور میں نے وہ خدمت میں جب بڑھا, میں جب مصیبت زدہ تھا, میں نے دعا کی. میں دعا کے ساتھ اس 12 لاکھ کے قرض کے نیچے سے اترا, نکلا ہوں. 6 ماہ میں میرے اوپر سے 12 لاکھ کا قرض اترا. آج تک میں نہیں جانتا کیسے اتر گیا. خدا علم غیب میں سے مہیا کرتا ہے, علم غیب میں سے مہیا کرتا. مجھے خواب لگتا ہے کہ وہ قرض کیسے اتر گیا, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اتر نہیں سکتا. مجھے پتا تھا یہ اتر نہیں سکتا, کیونکہ اتنی انکم نہیں تھی. جتنا خرچ اور جتنا قرض تھا اتنی انکم نہیں تھی. انکم تھی 34,000 اور میں قسط دیتا تھا 90,000 روپے. سوچو ایک ماہ میں 90,000 میں نے قسط دینی ہے, انکم ہے 34,000. اور آپ کیسے نکلو گے, کیسے نکل پائیں گے آپ؟ آپ کے اوپر 34 اور 54,000 روپے آپ کے اوپر آ رہے ہے نا ہر ماہ. 53,000 روپے آپ کے اوپر چڑھتا جا رہا ہے. اور خداوند دل میں گیا, وہ خدا جب میں اپنی کوٹھڑی میں جا کر دعا کرتا, جب میں خداوند سے مانگتا, رات کے ان اندھیروں میں صبح 5 بجے, سردیوں میں صبح 5 بجے اپنی چھت پر چلا جاتا. میں ہاتھ اٹھاتا, میں کہتا ہوں خداوند مجھ پر فضل کر, اس میں سے نکال. اور سردیوں میں دھند ہوتی تو کوئی نظر نہیں کھاتا, لیکن میں خداوند کو کہتا تھا خداوند تو مجھے اس میں سے نکال. 6 ماہ میں خداوند نے مجھے اس میں سے نکالا. آپ آج پریشان ہو سکتے ہیں, آپ قرض میں ہو سکتے ہیں, لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پریئر کے ساتھ, آپ کی دعا کے ساتھ آپ بحال ہوں گے. بزرگ سیمول صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے, پیچھے بیٹھے ہوئے, ان پر ایک ایسا بلیک میجک ہوا, ان کی اہلیہ کا دونوں کا پتلا, آج میں بتاتا ہوں جی آپ, ان دونوں کے گڈے بنا کر کیڑیاں دے پونتے رکھے گئے سے. جب وہ کیڑے نکلتے تھے, جب وہ ان پتلوں کے بیچ میں گھستے تھے, ان کو کاٹتے تھے. اب ادھر ان کو کٹتے تھے, وہ کیڑے ان کو کاٹتے تھے, ان کے کانوں میں گھستے تھے, ان کی آنکھوں میں, ان کے ناک میں, اور ان کو فیل ہوتا تھا لیکن دکھائی نہیں تھے دیتے. یہ اس وضعیت میں تھے, اس پریشانی میں تھے. 2 سال پہلے, 1 سال تو میرے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن 3 سال پہلے میں نے ان کے پاس جا کر کہا, میں نے کہا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کچھ بدروہیں, کچھ وبائیں دعا روزے کے بغیر نہیں جاتی. آپ کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے بیٹے کو, آپ کی اہلیہ کو آپ کے ساتھ مل کر دعا روزے میں ٹھہرنا ہے اور آپ شفا پا جائیں گے. انہوں نے 2 سال انہوں نے کہا نہیں یارو منڈا جگہ بچہ ہے تڈڑ بڑے پادریاں نو میں کیا کام تے میرا کام نہیں ہویا. 2 سال بھی اس پروبلم میں رہے. 2 سال بعد پھر یہاں پر
میں نے کہا ہاں جی سیمول صاحب نے کہا ساڈا مسئلہ وہی ہے. میں کہ مسئلہ وہی ہے, حل بھی وہی ہے جڑا 2 سال پہلے دسے ہے, دعا اور روزے. انہوں نے خود دعا اور روزے رکھے ہیں, آج وہ بیٹھے ہیں بحال بیٹھے ہوئے ہیں. ابلیس کی جرت نہیں کہ ان کو چھو لے. ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے جب تو غم زدہ ہو, جب تو مصیبت زدہ ہو تو دعا کر. اگر کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. وہ شخص ہے, میں نے جس دن سے یہاں سے کھڑے ہو کر کہا روزے رکھنے ہیں, 1 سال سے اوپر ہو گیا روزے میں ہر روز رہتے ہیں. 1 سال سے اوپر 365 سے زیادہ روزے انہوں نے رکھ دی ہیں ابلیس کو مات دینے کے لیے. اور میں نے کوڑلی کاسی میں کہا, اور میں کہا سیمول صاحب بس کرو ہن تسی شفا پا گئے. کہتا یہ آیا نہیں تھی یا میں ہونے دے نال جنگ کھلی ہے, یہ لڑائی ہن ہونی اینو پتہ لگ جائے گا. جڑا میرے گھر آیا سی میں دس دیاں گا کہ لاہور کنے میل تے. میں کہ بس کرو. کہندے نہیں بس نہیں ہونی, ہن جنی تکرا خدا نے مینوں برکت دینی ہے میں برکت لینی ہے. یہی ایمان ہونا چاہیے ہمارا. ہاللیلویا. یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا. یہاں پر میں نے لوگوں کو کہا فاسٹنگ کرو, پریئر کرو. ضروری ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے. آپ کو دعا روزے میں جب آپ ٹھہرتے ہیں تو خدا آپ کے لیے آسمان کھول دیتا ہے. میں نے نبیوں پر جب مصیبتوں کو آتے ہوئے دیکھا, بائبل کو جب ہم نے پڑھا نبیوں پر مصائب آئے وہ دعا روزے میں ٹھہر جاتے ہیں. جیسے مصیبت آتی تھی دعا روزے میں ٹھہر جاتے ہیں. جیسے ان پر پرابلم آئی وہ دعا روزے میں ٹھہر گئے. ہم پر پرابلم آتی ہے ہم روتے ہیں. اسی سارے نہ پہلے وہ پادری لبنے ہیں جندے کو بابا برکت ہے گی, پھر وہ پاہمیں سانو اپنے پیسے دسے تے پاہمیں فیس اسی ان ملنا ضرور ہے. اور اس کو ملنے کے بعد وہ ہمیں کیا کہتا ہے, بھائی جی دعا روزے چ ٹھہرنا پے گا, میں تہاڈے لیے روزہ رکھاں گا تے روزہ کھلوانا تسی. انہوں 2000 چاہیے, انہوں روزے نہ کوئی مطلب نہیں. اس کو روزے سے کوئی مطلب نہیں. آپ کی زندگی میں مسا آپ کو چاہیے, وہ تو روزے میں دعا روزے میں ٹھہرے گا, برکت اس سے ملے گی. الٹا آپ 2000 دے رہے اس کا روزہ کھلوانے کے لیے, تو آپ کو کیا حاصل ہے؟ اگر دعا روزے میں آپ ٹھہرتے تو مسا آپ کے بدن میں ٹھہرتا ہے. تو بائبل میں لکھا یہ کلام اس شخص کے لیے جو بدروحوں میں ہے, بیماریوں میں ہے, پریشانیوں میں ہے. دعا روزے میں وہ ٹھہرے تاکہ ان کے گھر کے بندھن ٹوٹے, ہے نا. یہ اسی کے لیے کلام ہے نا, کچھ وبائیں دعا روزے کے بغیر نہیں جاتی. اور جو دعا کر رہا ہے چاہے وہ پاسٹر یا دعا کروانے والا, دونوں کو دعا روزے میں ٹھہرنا ہے, پھر بندھن ٹوٹتے ہیں. عجائب ہوتے ہیں آپ کے خاندان میں. تو لکھا ہوا ہے کہ 14 میں اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے. وہ تیل پڑا ہوا ہے. میں نے پچھلی جمعرات کہا 6 دن دعا روزے میں ٹھہرنے کے بعد اگلی جمعرات آئیں گی اور خداوند میں اپنی بحالی کو لیں گے. بہت سے لوگوں نے اس کو سیریس لیا ہوگا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا ہوگا. اب یہ کلام ہے, میں نے کیوں کہا, میں نے نمک دیا تھا دعا کر کے, اس کا کنسپٹ بائبل کے ساتھ. میں نے اسی روز آپ کو ورس پڑھ کر سنائیں. میں نے آٹا دیا, ورس پڑھ کر سنائیں. آئے تیل آپ کے بدن پر لگایا جائے گا, اس کی ورس ہے, ٹھیک ہے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. تیل مل کر ان کے لیے دعا کریں. تو اس سے ہوگا کیا, جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے 22 بیمار بچ جائے گا. اب یہ انوائنٹنگ جو ہے تیل میں نہیں ہے, وہ سلسلہ یہ طریقہ خداوند کے کلام کے مطابق ہے. خدا نے جب داؤد کو چنا تو سیموئیل سے کہا کہ تم تیل کا سینگ بھر لو اور جا کر یسی کے بیٹے داؤد پر انڈیلو, کیونکہ میں نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے. آج یہ تیل جب آپ کے بدن پر لگایا جاتا ہے, ایک ایمان کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ اس تیل کو لگانے سے خداوند اس بیمار کو شفا بخش. تو ہم جب ایمان رکھ لیتے ہیں, بیمار ایمان رکھ لیتا ہے, تو بائبل
بائبل میں لکھا ہے جہاں دو لوگ متفق ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ ہو جاتا ہے، اور آج لوگ شفا کو رسیو کرتے ہیں۔ تو یہ ورس ہے، یہ کلام ہے۔ میں نے 6 دن دعا روزے میں ٹھہرنے کے بعد کہا جمعرات کو آنا، آپ کے بدن کے جس حصے میں بیماری ہے، درد ہے، وہاں پر تیل لگائیں گے والنٹیئرز ٹیم، اور آپ کے لیے دعا ہوگی خاص۔ میں نے کہا خاص لوگوں کے نام لے کر میں نے کہا روزے میں ٹھہرے 6 دن آپ کو دعا کرنا۔ اگر آپ 4 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں 1 گھنٹہ دعا، اگر آپ 8 گھنٹے کے روزے میں 2 گھنٹہ دعا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے اس بات کو سیریس لیا، بہت سے لوگوں نے سیریس نہیں لیا۔ اس ہفتے میں مجھے ایک شخص نے کال کر کر کہا پارس میں بیمار ہوں اور آج میں روزہ نہیں رکھ سکا، تو میں اندر سے ٹوٹا ہوں، ہلا ہوں کہ کیسے میں اب کیا ہوگا۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایمان رکھنا ہے، آپ کو بلیو کرنا ہے کہ کوئی نہیں، خداوند تو میری بدنی حالت کو جانتا ہے، میں کمزور ہوں، میں اس وقت بیماری کی حالت میں ہوں، علالت کی حالت میں ہوں، تو جانتا ہے۔ میں نے کہا دعا کر، اور کل خداوند کی حضوری میں اگر ہمت ہو تو وہ بیٹھ جانا، اور شخص نے دعا روزے رکھے۔ سوچو کہ بیماری کی حالت میں ایک دن رہا، وہ بے تاب ہو گیا، رونے اسے ابھارا کہ بھائی کام ہے، لیول 6 دن کا پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ دھوڑ دھوپ جو ہے، یہ جو منزل جو ہے وہ بڑی مشکل منزل ہے۔ اس منزل کی طرف جب آپ چلتے ہیں تو آپ پر مصائب آتے ہیں، آپ پر پرابلمز ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کھڑے رہیں گے تو خدا آسمان کھول کے آپ کو برکت دے گا۔ سننا، 6 دن دعا روزے میں ٹھہر کے، اب 1 دن کا روزہ ایمان نہیں ہے۔ 6 دن اگر آپ مسلسل دعا روزے میں ٹھہرے ہوں تو ابلیس کی ضرورت ہے کہ آپ کے بدن پر آئے۔ تو بائبل کہتی ہے ابلیس سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتا ہے۔ 6 دن جب آپ انوائنٹنگ سے بلیس ہوں گے، 6 دن جب آپ مسا سے بھریں گے، 6 دن جب آپ خداوند کے تخت کو اپنے گھر میں لگا لیں گے، تو ابلیس کی کیا ضرورت ہے آپ کے بدن پر غالب آئے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جن لوگوں نے اس بات پر بلیو کیا، آج ان میں حاضری نہیں پڑھنی چاہیے، اور آئندہ ان میں پڑھے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا آئین ہے، یہ خدا کا قانون ہے کہ جو اپنے آپ کو نیچا کرتا وہ اونچا کیا جاتا ہے۔ روزے کا مطلب کیا؟ خاکسار ہو جانا، اور جو خاکسار ہوتا ہے خداوند کے لیے، خدا اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نیچے کو اونچا کیا جائے گا اور اونچے کو نیچے کیا جائے گا۔ آپ کو خداوند کا کلام ایک بڑے بھید کے ساتھ اپنی زندگی میں لینا ہوتا ہے کہ خداوند کا کلام آپ کو کہتا کیا ہے۔ جب آپ پریشان ہو تو اپنی کوٹھری میں جا کر دعا کریں، اور جب آپ کو پریشانی کا مسئلہ مسائل نہ نظر آتا ہو تو کوٹھے چڑھ رولا پانا چاہیے۔ جدو مصیبت ہوئے تو کوٹھے چڑھ کے رولا پانا چاہیے، کوئی نہ کوئی صدے باپ کا ہوگا، لیکن آپ کے لیے چھت خداوند کا گھر ہے۔ وہاں پر آئیں، کلیسیا کے پاسبان کو پوچھیں میری پرابلم کا حل کیا ہے۔ آج لوگ آپ کی بڑی مصیبت کو دیکھ کے بڑا ہدیہ مانگتے ہیں۔ اچھا 5 سال 3را فلور ہمیں دے دو، ہم آپ کو شفا دے دیں۔ کوئی فلور نہیں لیا جی، جس کا فلور تھا اسے ہی کہا دعا روزے میں ٹھہرو، اور فلور بھی بچ گیا اور وہ خود بھی بچ گیا۔ آپ خداوند میں انوائنٹڈ ہوتے ہیں۔ لکھا نا داؤد کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہوگا۔ کیسے ہوگا پیالہ لبریز؟ ہم موت کی سائے کی وادی سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، اور میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ وہ کیسے لبریز ہوتا ہے؟ جب آپ گھٹنوں کے بل ہو کر دعا روزے میں ٹھہر کر خداوند سے مانگتے ہیں، آپ کے اندر سے بائبل میں لکھا ہوا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ پیالہ امڑتا ہے آپ کے بدن میں جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ بندگی میں رہتے ہیں، جب آپ خداوند میں جڑتے ہیں۔ لیکن ہم جڑتے نہیں، ہم ایک انوائنٹڈ پاسٹر ڈھونڈتے ہیں،
ایسا جو بدروحوں کو نکال سکے، ایسا جو جادو ٹونے منتر پر غالب آ سکے. آپ کو غالب آنا ہے خود سے. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. اب پاسٹر کو ہم مقابلہ کرنے کے لیے لگا دیتے اور خود ہم دعا کرتے ہیں. وہ بیچارہ لگا رہتا ہے، وہ کٹی جاتا پھر آئی جاتی ہے بدروہاں، کٹی جاتا پھر بدروہاں آ جاتی ہیں. وہ اینڈ تے کہتا تو جاندہ کیوں نہیں تے تینوں ساڑا بھئی ساڑے گا کیسے؟ جس مقام کے لیے تو دعا کر رہا ہے وہ سوکھا ہے، اس کو ہرا کر. اور زندگی کا پانی یسوع ہے. یسوع میں جو کوئی بھی گھٹنے ٹکاتا ہے وہ سوکھا نہیں رہتا. وہ کہتا ہے میں زندگی کا پانی ہوں، اگر تم مجھ سے مانگتے تو میں تجھے زندگی کا پانی پلاتا ہے نا. تو آج آپ کو خداوند کے حضور میں اس زندگی کے پانی کے پاس آنا ہے. جب آپ انوائنٹڈ ہوتے ہیں، جب مسا میں رہتے ہیں، دعا بندگی میں، روزے میں ٹھہرتے ہیں، میرا 24 گھنٹے ہوئے کار کرے. میں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا تم میرے چرچ آؤ گے تو تمہارے لیے روزہ رکھا جائے گا. بزرگ مقبول صاحب انہوں نے فیملی تک ممبر تو نہیں رہتے، 3 دن سے دعا روزے میں منتقل ان کو پتہ ہی نہیں کیسے. جب آپ بوجھ رکھتے ہیں کسی کے لیے تو آپ کے بوجھ سے بیمار شفا پاتے ہیں. اگر چرواہا اپنی بھیڑ کا بوجھ نہیں رکھے گا تو وہ چرواہا کھائے گا. اگر خادم کلیسیا کا بوجھ نہیں رکھے گا تو وہ خادم کیسا ہے؟ مجھے وہ 1000 ہدیہ، مجھے وہ 500 ہدیہ، مجھے وہ 2000 ہدیہ جو لوگ ایسے بند مٹھی میں دیتے ہیں، مجھے حلال کرنا چاہیے لوگوں کے لیے پریئرز میں بیٹھ کر. لوگ تو ہدیہ خداوند کے لیے دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے لیے مجھے دیا گیا ہے تو میں خداوند کے کام کے لیے، اگر وہ پیسہ دیا گیا ہے تو میں خداوند کا کام کرتا ہوں، میں اس کے لیے پریئر کرتا ہوں. کینسر کا پیشنٹ رات بدروہیں سونے نہیں دیتی تھی، 3 دنوں کے سکون کی نیند سو رہا ہے. لکھا کلام خدا میں خدا کہتا ہے میں تیرے لیے رات بھر جاگوں گا تو میٹھی نیند سو جائے گا. اب وہ میٹھی نیند سو جاتا ہے اپنے سر کے نیچے بازو دے کر، لیکن میں اور میری ٹیم یہاں 9 سے 11 گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتے ہیں. یہ اس پر احسان نہیں ہے، یہ خداوند میں میرا کام ہے جو میں اس کے لیے کرتا ہوں، کیونکہ میری خدمت ہے یہ، اور مجھے یہ کرنا ہے. اگر میں کلیسیا کا بزرگ اور مجھے بلایا، کاہن پاسٹر کو کلیسیا کا بزرگ کہا گیا، اگر انہوں نے مجھے بیمار کی علالت کے لیے اس کی شفا کے لیے بلایا ہے تو میرا کام ہے میں اس کے لیے دعا کروں، شفایات کروں کہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے، اور میں ایمان سے دعا کرتا ہوں. آج وہ شفایاب ہیں. جیسے پتہ چلا وہ ہاسپٹل میں کہتے ہیں وہ آخری دم پر ہے، آخری سانسوں پر ہے. میں اپنے گھر میں جا کر دعا کی، میں نے کہا خداوند تو جانتا ہے کہ اپنے لوگوں کی حفاظت کر. پاسٹر ڈیوڈ صاحب بھی سب ہاسپٹل میں تھے، ان کے لیے اور ان کے لیے میں نے خاص پریئر کی. میں نے کہا خداوند تو رحیم ہے، تو غیور. میں گھٹنوں کے بل ہو کر کہا، میں نے کہا خداوند شفایات کو جاری ساری کر. آج گواہی ہیں لوگوں کی زندگیوں میں خداوند بڑے کام کرتا ہے، ایسے کہ ڈاکٹر اپنے منہ میں انگلی ڈال کر دیکھتا ہے یہ کیسے ہو گیا بھائی. آپ کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، آپ کی دعاؤں سے لوگ بحال ہوتے ہیں. اگر آپ خود اپنے لیے دعا روزے میں ٹھہرے تو آپ کی سرفرازی کا لیول کیا ہوگا. جو چھپتے تھے مجھے دیکھ کر آج مجھے دیکھ کر کہتے ہیں پاری صاحب گڈی جو باہر آن کے ملنا ہے نہیں ملنا. وہ گلے لگاتے ہیں، کیوں؟ آپ پر گریس ٹھہرتی ہے، آپ پر بلیسنگز ہوتی ہیں. میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اور لوگ مجھے کروڑوں پتی سمجھتے ہیں. کیوں؟ میں مسیح میں مطمئن ہوں، میں کسی سے مانگتا نہیں. میں خداوند میں مسرور رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں، خوش رہتا ہوں. بائبل میں لکھا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور میں اس کلام پر عمل کرتا ہوں. میں خوش رہتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑے پیسے نہیں، وہ خوش رہتا ہے. پیسوں سے خوشی نہیں ہوتی. جب تک آپ کی زندگی میں یسوع نہیں آپ خوش نہیں رہ سکتے، چاہے آپ کے پاس کروڑوں ہوں. یہاں پر بائبل میں لکھا ہوا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے 22 بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس کے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. آپ کی دعا کے وسیلے سے اگر کسی کے گناہ دھل جائیں، معاف ہو جائیں،
تو کیا آپ اس زمین پر سب سے اچھے نہ ہوئے؟ کیا آپ کے وسیلے سے ایک شخص بچ گیا؟ میں تو سمجھتا ہوں جس نے کلام خدا میں لکھا ہے جس نے انسان کو بچایا، اپنے بھائی کو آگ میں سے کھود کر بچا۔ آج ان میں بدریں ہوتی، لوگ ان کے لیے دعا نہیں کرتے، لے ہینڈ پریئر بہت کام لوگ کرتے، کہتے میں نہ چمڑ جان، لیکن میں سمجھتا یہ وہ آگ ہے جس میں سے اس بھائی کو نکالنا ہے۔ اب میں تو کھودوں گا، میں تو اس آگ میں کھودنے کے لیے تیار ہوں۔ جس نے صدر کا مستقب نجو کو آگ کی بٹھی میں سے نکالا، وہ اس آگ کی بٹھی میں میرے ساتھ، اس کا نام یہوہ خدا اور اس کا بیٹا یسوع مجھے زور بخشتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں اس کے لیے پریئر کرتا ہوں، اور یہاں پر جب پریئر ہوتی ہے یہ ذات پات رنگ و نسل سے فرق پریئر ہوتی ہے۔ کون سی ڈینومینیشن سے، کیتھولک ہو، پریسبٹیرین ہو، یہ سوال ہمارے چرچ میں نہیں ہوتا۔ کون سے ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، یہ ہم سوال نہیں کرتے۔ بائبل میں لکھا ہے شفا سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ خدا نے انسان کو بنایا ہے اور یہ انسانوں کے لیے ہی خداوند کا کلام ہے۔ تو ایک اور بڑی آیت کے ساتھ ہم آمین کرتے ہیں۔ آگے آخری آیت میں لکھا ہوا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اپنے بھائی سے۔ اب اس کو بتاؤ، پاسٹر ڈیوڈ صاحب میں ہوں، مجھ میں کوئی غلطی ہے نا، میں ان کو بتاؤں، میری ٹیم ہے، اپنی ٹیم کو بتاؤں میرے لیے دعا کریں جی، اور اس دعا کے وسیلے کیا ہوگا؟ شفایات ٹھہریں گے مجھ پر بھی اور اس ٹیم پر بھی۔ پاری صاحب کو اوپر صاحب دعا کریں مجھ پر، تو اس سے اب کم نہیں ہوتے، کم نہیں ہوتے۔ میں اپنے استاد کے سامنے کھڑا ہو کر دعا نہیں کرواتا، میں گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرواتا ہوں، یا میں گھٹنوں کے بل ہو کر سیر میں کاٹنا وقت جی میرے سر پر رکھوا تھا، دعا کرو ذرا، ایتھے ہاتھ رکھ کے میں تھلے بہنا، میں گوڈے پڑھ لینا، میں کہ استاد جی توڑے میں گوڈے چ بہ جانا، تھوڑی برکت میں لینی ہے، دگنی برکت۔ تو میں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں میں کوئی بڑا مقصد لے کر جاتا ہوں، چھوٹے مقصد کے لیے نہیں، مجھے 50,000 چاہیے، مجھے لاکھ چاہیے، ایسا نہیں۔ میں پیسے کبھی میں نے ان سے یہ دعا نہیں کروائی کہ مجھے پیسہ چاہیے۔ میں نے جب بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھا ہے، میں نے ان سے کہا دعا کریں کہ خدا مجھے بڑی کثرت سے استعمال کرے۔ یہ میں دعا کرواتا ہوں ان سے۔ اور ایک بار میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر جی گڈی چاہیے، میں نے بہت دقت ہے اور میرے لیے دعا کریں۔ میں گھٹنوں کے بل ہوا، انہوں نے کہا جاؤ گاڑی تمہیں مل گئی ہے۔ 2 ماہ بعد گاڑی میرے پاس آ گئی تھی۔ اب سوچو کہ خداوند کیسا رحیم ہے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا چرچ کے لیے لینڈ چاہیے، اب مجھے چرچ بنانی ہے، تو میرے لیے دعا کریں، کیا خدا پیغام دیتا ہے؟ انہوں نے پریئر کی اور مجھے کہا جاؤ خداوند نے وہ زمین کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے۔ آج وہ زمین کے ٹکڑے کا ایڈوانس جمع ہے۔ آپ ایمان سے جب جس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں تو وہ ایمان آپ کا کام کرتا ہے۔ میں شخص کے پاس جا کر کیوں کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں؟ میں ان کے پاس جاتا ہوں اس لیے کیونکہ ایک تو روحانی طور پر وہ میرا باپ ہے، اور دوسرا میرا ایمان ہے کہ جب میرے لیے یہاں سے دعا ہوگی تو شفا جاری اور ساری ہو جائے گی۔ میں غلطی کرتا ہوں، مجھے فون آتا ہے، مجھے پوئٹری بہت پسند ہے، جو سٹیٹس دیکھتے ہیں میں اکثر پوئٹری لگاتا ہوں، اور میرے استاد میں نے فون کر کے کہتے ہیں ہیلو پاری صاحب، میں کہا جی سر جی، ہاں جی دو صاحب کو دل تو نہیں ٹوٹ گیا، پھر آئیے جوڑنا سے۔ میں کہتا ہوں نہیں سر جی، ویسے مجھے پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کاہن ہو، آپ سکھانے والی جگہ پر ہیں، اور آپ کلیسیا کو پوئٹری سکھائیں گے؟ کیا سکھانا چاہتے ہیں لوگ؟ چلو ڈیلیٹ کرو، ساری ڈیلیٹ کروا دیں۔ اب سوچو اگر آپ کا استاد آپ پر رحمت کا ہاتھ رکھے تو وہ آپ کے لیے مال غنیمت ہے۔
میں نے بعد میں سوچا، اچھا میں جب لگا رہا ہوں تب میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے بعد میں سوچا جب وہاں سے ڈانٹ پڑی، میں نے بعد میں سوچا، میں نے کہا ہاں آپ جب گریس کے لیے چنے جاتے ہیں تو پھر آپ کا دنیاوی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو باتیں دنیاوی ہیں۔ بائبل کا خدا کہتا ہے تیرے دائیں ہاتھ 10,000 گرے گا لیکن تجھے زر نہ پہنچے گا، مجھے روحوں کو بچانا ہے۔ اور یہ پوئٹری کسی کے لیے پھندہ ہو سکتی ہے، اس لیے پھر وہ چیزیں رد کی گئی۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے اپنے گناہوں کا ایک دوسرے کے سامنے کیا کرنا ہے، اقرار کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ ہم کیا کریں، شفا پائیں۔ آج پریئر کو اپنی زندگی میں بیس کریں، فاسٹنگ کریں، 6 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 24 گھنٹے 16 گھنٹے جیسے خدا آپ کو توفیق بخشے، جتنا خداوند میں آپ وقت گزار سکتے ہیں گزاریں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر چکا ہے۔ 2025 سال پہلے جب وہ آسمان چھوڑ زمین پر آیا، کوہ کلوری پر گیا، زندہ ہوا، اس نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ہمارے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے، اب مجھے اور آپ کو ارادہ کرنا اور اپنی شفایات کو حاصل کر لینا ہے۔ خدا اپنے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو